السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام میں میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو آج کل اسکیم کا ایک بڑا نام بن چکا ہے، وائٹ کالر اگر اس کو کرائم کہیں تو پھر بھی مانا جا سکتا ہے، دھوکہ دہی کہیں پھر بھی مانا جا سکتا ہے، مختلف دفعات اس میں آتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں عوام الناس کے لیے یہ پروگرام کرتا ہوں تاکہ عوام کو آگاہی حاصل رہے اور عوام یہ جان سکے کہ جہاں وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے قبل متعدد ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے بات کی۔ میں نے پچھلے دنوں لیک شور کے حوالے سے بھی ایک بات کی کہ لیک شور ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے۔ اس حوالے سے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ لیک شور والوں نے وفاقی دارالحکومت کے ایک انتہائی متحرک اور اہم ادارے میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے، یعنی کہ ماڈل ٹریفک پولیس کے آفس میں، وہاں پہ انہوں نے ایک شیڈ بنایا، اس کے اندر انہوں نے اشتہار لگائے، اپنی باقاعدہ طور پہ ایڈورٹیزمنٹ کی، وہاں پہ انہوں نے بکنگ شیڈول دیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ ایک قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کسی سرکاری ادارے میں کسی بھی بزنس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آنے والے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے اس ادارے میں یہ بورڈ اویزہ ہیں یا یہ تشہیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی کوئی نہ کوئی قانونی حیثیت ہوگی۔ ناظرین، جب میرے نوٹس میں یہ بات آئی تو میں نے آئی ٹی پی کے متعلقہ جو افسران ہیں ان سے بات کی کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے، میری انفارمیشن کے مطابق یہ غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، تو آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں اور اس کو قانونی بنا کے لوگوں کو دھوکہ دینے میں لیک شور کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ۔ اس پہ جو متعلقہ افسران تھے انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کی قانونی حیثیت دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ یہ ایک بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس طرح یہ تشہیر کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بھی یہ یہاں پہ سٹنگ ایریاز نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمیں کچھ اس میں ہیلپ کر دیں۔ تو ہم نے ان سے ہیلپ لی اور ہیلپ جب لی تو انہوں نے وہ شیڈ وغیرہ، ویٹنگ شیڈ بنایا، اس میں بینچ وغیرہ لگائے، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے یہ بورڈ اویزہ کیے۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو ساتھ میں نے یہ بتایا کہ میری جس جگہ پہ، جس ایریا میں یہ خانپور ٹی ایم اے کی حدود میں جہاں پہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ فعال ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے، ان کے مطابق بھی یہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب مجھ سے انہوں نے اس حوالے سے کچھ انفارمیشن لی تو میں نے ٹی ایم اے خانپور کی طرف سے لکھے جانے والے جرمانے کے لیٹرز، ان کی جو ویب سائٹ ہے اس سے متعلق انفارمیشن، اور جو اس ہاؤسنگ پروجیکٹ جس کا نام لیک شور ہے کے حوالے سے جو غیر قانونی ہونے کے عوام الناس کو اطلاع دی گئی یا اشتہار جاری کی گئی، وہ میں نے ان سے شیئر کی اور میں نے کہا کہ اس پہ اپنا موقف آپ بھی بتا دینا۔ جس پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہی آفس میں ایک ملازم ہے اے ایس آئی جن کا یہ پروجیکٹ ہے، ہم ان کے ذریعے سے ہی اس پروجیکٹ کو آگے ہم نے کیا یا ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کی، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان کی قانونی تقاضوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک دن بعد مجھے وہاں سے فون آیا، مجھے بتایا گیا کہ وہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کا جو ثبوت ہے، میں نے آئی ٹی پی سے یہ ثبوت مانگا اپنی خبر کے عوض موقف کے لیے کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ اپنا ایک تو مجھے موقف بھی دے دیں، اگر یہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں آپ کو ملتا تو اس کو یہاں سے ہٹا دیں، جس کو انہوں نے ایگری کرتے ہوئے اگلے روز وہ جو ایڈورٹیزمنٹ تھی اس کو ریموو کر دیا، جو آپ کے پہلے لگے ہوئے
بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اور اس کے بعد جب آئی ٹی پی نے اس کو ریموو کر دیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آئی ٹی پی نے اپنے آفس سے وہ جو ایڈورٹیزمنٹ تھی اس کو ریموو کر دیا۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سرکاری ادارے میں لگائے گئے تشہیری بورڈ ختم کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹ کے مالکان ہیں وہ اپنے قانونی ہونے کا وہاں پہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے، اس وجہ سے آئی ٹی پی نے اس کو ریموو کر دیا۔ تو ناظرین، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہوئیں جو آئی ٹی پی سے متعلق ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں رکھیں گے، اور اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ آئی ٹی پی کے کون سے افسران و اہلکاران ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جن کے بیہاف پہ یہ سارا کام ہوا تھا، اور پھر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آئی ٹی پی آفس سے کس طرح کے دھمکی امیز فون کی گئے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، اسی طرح سے یہ جو بورڈ ہیں ان پہ لکھا ہوا تھا اپرووڈ پروجیکٹ۔ وہ جب میری خانپور کے متعلقہ افسران سے بات ہوئی اس حوالے سے تو ان کا ایک موقف تھا، انہوں نے کہتا تھا کہ یہ اپرووڈ پروجیکٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں انہوں نے لکھا ہوا کہ ٹی ایم اے خانپور سے یہ اپرووڈ ہے۔ ہمارے ہاں ان کی فائلز بالکل جمع ہے، لیکن جس نام سے وہ تشہیر کر رہے ہیں اس نام سے فائل جمع نہیں ہے، نام کسی اور سے جمع ہے اور تشہیر وہ کسی اور نام سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے کسی پروجیکٹ کی منظوری خانپور جو ضلع کونسل ہے وہاں سے نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہم نے دی ہے۔ ہاں، البتہ جو لیک شور کے حوالے سے ایک پروجیکٹ جہاں خانپور کی حدود میں انہوں نے کوشش کی چلانے کی، ہم نے اس پہ کارروائی کی تو اس کو بند کیا۔ یہ موقف تھا خانپور ضلع کونسل کے انتظامیہ کا، وہاں کے کرتا درتا جو افسران ہیں ان کا، اور انہوں نے مجھے کچھ اشتہار بھی شیئر کیے جو عوام الناس کے لیے مختلف اخبارات میں انہوں نے شائع کروائے، وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج مجھے جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ خانپور انتظامیہ کی شاید مبینہ ملی بھگت سے وہ وہاں پہ کچھ جو ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ کس چکر میں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرمان لوگ ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا۔ اور ایک جاتے جاتے آپ کو ایک اور کلو دیتا جاؤں کہ 17 کے نام پہ آر ڈی اے کی حدود میں ٹلیا میں ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے، وہ بھی یہی لیک شور کمپنی جو ہے اس کو بھی لانچ کرنے جا رہی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آر ڈی اے سے اپرووڈ پروجیکٹ ہے، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق وہ بھی آر ڈی اے سے کوئی اپرووڈ پروجیکٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ 17 کے حوالے سے بھی اور لیک شور کے باقی معاملات کے بھی حالات سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، میں ایک بات پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں، اور میں ابھی بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ جو پروگرام کرتا ہوں وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی کو انفارمیشن کے لیے، کہ وہ کسی دھوکے باز کے میں نہ آ جائیں، کسی دھوکے میں نہ آ جائیں، دھوکے بازی میں نہ پھنس جائیں، تاکہ ان کو پراپر انفارمیشن ہو۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا آخر میں کہ آپ کسی بھی پروگرام کو دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی حوالے سے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں، تو سب سے پہلے جہاں وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ فعال کرتا ہے اس کے متعلقہ ادارے سے پوچھیں، وہاں سے انفارمیشن لیں، کیا یہ پروجیکٹ جو ہے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں۔ یا پھر آپ میرا پروگرام اداریہ نیوز پہ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ اداریہ نیوز پہ میں نے متعدد ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کی ہیں جو کہ عوام کے لیے، اسپیشلی اداروں کے لیے ہیں۔ ادارے اگر ایسے پروجیکٹ کی پشت پناہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، میں ان کو روک نہیں سکتا، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ بغیر کسی بھی سپورٹ کے اگر وہاں پہ آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ لیک شور منظور شدہ پروجیکٹ نہیں ہے تو یقیناً ٹی ایم اے خانپور کی اس میں انوالومنٹ مبینہ طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو مزید انفارمیشن کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔